دوستو، آپ سبھی ناظرین کو شاہد سلفی آفیشیل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے، آج ہم جو بندر دیکھتے ہیں یہ کس کی نسل ہے؟ کن نبیوں کے دور میں لوگوں کو بندر بنا دیا گیا؟ آئیے ہم سارے واقعات تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز قرآن و حدیث کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں میں ثواب سمجھ کے نیت سے شیئر ضرور کریں۔ دوستو، بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں سب سے زائد انبیاء مبعوث ہوئے، بھیجے گئے۔ مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی، جس کی وجہ سے یہ عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی، اللہ رب العالمین کی خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ احکامات خداوندی میں ایک حکم یہ بھی تھا، اللہ رب العالمین کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کرے اور نہ کوئی خرید و فروخت کرے۔ جب اس قوم نے تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو بطور آزمائش مچھلیاں احکامات خداوندی کے تحت ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر پھرتی رہتی تھی، جبکہ دیگر دنوں میں دریا کی گہرائیوں میں چلی جاتی تھی اور ان کے ہاتھ نہ آتی۔ آخر یہودیوں کو ان کو دیکھ کر لالچ آ گیا اور انہوں نے دریا کے کنارے نہر کھود کر اپنے جال ڈال دیے اور وہ ہر ہفتے کو اپنا یہ معمول بنا لیتے، جبکہ دوسرے روز اس جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ممانعت کے احکامات کے باوجود یہودیوں کی طرف خلاف ورزی جاری رہی، جس پر یہ تین فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے جو کہ نافرمانی کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے باز آ گئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے تھے، ایسا مت کرو، اللہ رب العالمین کی حکموں کی نافرمانی مت کرو۔ اور وہ منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن لوگوں نے دوسرے کی آواز سنی تو دیواروں پر چڑھ گئے۔ چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے قرابت داروں کے پاؤں پر سر رکھتے اور رونے لگتے، اور بحکم خداوندی ان کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا۔ ان لوگوں کی شکلیں مسخ ہونے کے بعد بندروں جیسی ہو گئی۔ تاہم ہم لوگ کیونکہ اپنی امت محمدیہ میں سے ہیں، اس لیے ہماری قوم کے گناہوں کے باوجود چہرے تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت مسخ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے جو دعا کی تھی، اس دعائے کی بدولت ہم اس عذاب میں مبتلا نہیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا، ٹیسٹ لیا
کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن ہے، سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا، بہکایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، چند گڈھا کھود لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا، شیطانی چال بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں پر مقید ہو گئی، قید ہو گئی، تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے، ایسا مت کرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی مت کرو، اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، تو دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے چال بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ان معصیت کاروں سے، اب ان گنہگاروں سے، نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ، کوئی لین دین، کوئی رشتہ داری نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت، چلنے پھرنے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے دیکھا اور انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے، بدل دیے گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے تڑپتے رہے۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے سلامت رہا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی
اللہ رب العالمین نے ہلاکت سے بچا لیا، تو ہمیں بھی اس دور میں بچنا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ہی ایسے عذاب سے مبتلا نہ کر دے۔ اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو دوسرے انبیاء کے قوموں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جن جن عذابوں سے مبتلا کیا ہے، ایسے عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیو سننے کے لیے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے، ہمیں سپورٹ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔